صاحب یہ جو آپ نے بات کی بھارت کے جو پروجیکٹس ہیں سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بعد جو اعلانات ہیں، یہ دیکھیں کتنی خوفناک بات ہے کہ اس بارے میں ہمارے میڈیا میں ڈسکورس نہیں ہے، نہ پبلک ایٹ لارج کو علم ہے. تو میں چاہوں گا ذرا تفصیل سے بیان کریں. آپ بتا رہے ہیں جہلم اور چناب پہ 17 منصوبے ہیں مختلف، اور صرف چناب کے اندر ایک سرنگ جو ہے اس کے ذریعے راجستھان کو سیراب کرنا ہے. جی، انہوں نے چناب سے کافی شمال میں پہاڑی علاقہ ہے ویسے، لیکن وہاں اس سے چناب سے پانی لے کر بیاس میں وہ ڈالیں گے نا. دیکھیے ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ ویسٹرن ریور کا پانی ویسٹرن میں نہیں ڈالیں گے، وہ ایسے دریا میں ڈالیں گے پھر جس کے اوپر کوئی سوال نہ کر سکے وہ تو پہلے ہی ایسٹرن ریور ہے. تو لہذا وہ اس کی کوشش جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری ہے، لیکن ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ پورا سد باب کرنا ہے، اور ہم بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اور یہی جو سارا ہم نے دیکھا ہے کہ سیمینار کرنا بھی اور ابھی جو گفتگو آج بھی ہوئی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دنیا کو بھی یہ باور کرا سکیں کہ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس پہ پوری طرح چوکنے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ صرف پانی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت سیریس پاکستان کی زندگی کا معاملہ ہے. تو آپ نے جو ذکر کیا کہ ہندوستان نے جو ہے وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جس پہ وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال کوٹ ڈیم ہے چناب کے اوپر، اس کو انہوں نے فاسٹ ٹریک کیا ہے. اور چناب اور جہلم کے اوپر جو ہے وہ رتلے ہے، برسر ہے، پاکل دل ہے، کوار ہے، کیرو ہے، کرتھائی ہے، یہ سب پروجیکٹس جو ہیں انہوں نے فاسٹ ٹریک کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ان کا شاہپور کنڈی ڈیم ہے راوی کے اوپر، جس کی انہوں نے کیپیسٹی ٹیسٹنگ بھی کمپلیٹ کی ہے. تو اب جو ہندوستان کی جس صلاحیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، وہ صلاحیت جو ہے وہ عسکری نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی بم یا کوئی حملہ انوالو نہیں ہے. انہوں نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ پچھلے سال اپریل میں ابھی جب بھی ہماری یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 4 یا 5 تاریخ کو، جنگ سے ایک دن پہلے، بغلیہار ڈیم کے گیٹس بند کر دیے تھے. تو 90% پاکستان کا جو فلو آتا ہے چناب میں، وہ انہوں نے ہمیں دکھایا صرف کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر اسی مئی میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں فلشنگ کی اپنے ریزروارز کی، وہ بھی چناب کے اوپر تھی، وہ بھی ہمیں نقصان ہوا. لیکن شاید آپ کے ناظرین بہتر جج کر سکیں کہ پچھلے سال جو لاہور میں اور جنوبی پنجاب میں ہم نے سیلاب دیکھا تھا، وہ بارش تو تھی ہی، دریا بھی تھے، لیکن ہندوستان نے جو ہے وہ راوی کے اور ستلج کے جو ان کے ریزروارز ہیں ان کے گیٹ کھولے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں دہائیوں کے بعد نہیں لیکن کئی سالوں کے بعد ہم نے سیلاب دیکھا. یہ بھی جو ہندوستان کی صلاحیت ہے کہ ایک وقت وہ پانی روک لیں اور ایک وقت بہت زیادہ پانی چھوڑ دیں. یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور اب ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. بالکل. انڈس واٹر ٹریٹی میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ چلیں بہتے پانی پہ تو بجلی بنانے کا حق آپ کو دیا، اور جب بھی بہتے پانی پہ، ہمارا جھگڑا بھی یہی ہے کہ بہتے پانی پہ جب آپ بجلی بنانے کا حق دیتے ہیں تو تھوڑا بہت پانی آپ سٹور کرتے ہیں. اس کا بھی طریقہ کار بین الاقوامی سطح پہ طے ہے، اور عدالتوں نے فیصلہ پاکستان کے حق میں دے دیا کہ یہ اندھا دھند نہیں سٹور کیا جا سکتا پانی. اس کا ایک طریقہ کار ہے، انجینئرنگ کا ٹیکنیکل طریقہ کار ہے، جو پاکستان کا موقف تھا، جو بین الاقوامی سطح پہ فیصلہ آ چکا ہے. اصل بات یہ تھی کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو شک تھا، صرف شک تھا کہ ہوگا یہ کہ اگر یہ بہت سے بند بنا دیں گے اور اندھا دھند پانی وہاں پہ روکنا شروع کر دیں گے تو ایسا نہیں کہ پانی روک دیں گے، مگر ایسا ہے کہ جس وقت ہمیں پانی چاہیے، جس وقت اقبال سولنگی کو پانی چاہیے، جب فصل، اگر آپ میں سے بہت سے لوگ گاؤں سے ہیں، جب آپ سیپلنگ لگاتے ہیں، جب سیڈ میں سے چھوٹا سا ننھا پودا نکلتا ہے، اس کو اگر 5 دن پانی نہ ملے تو وہ برباد ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے گمان میں یہ تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ بھارت یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم صرف بہتے پانی پہ بنا رہے ہیں، اگر 5-6 اس نے ایسے ڈیم سیکوینس سے بنا دیے تو تھوڑا پانی کر کے زیادہ پانی روک کے ان 15 دنوں میں جب پانی چاہیے اس وقت فصلوں کو برباد کر دے گا. یہ گمان تھا، شک تھا، اس جنگ میں ثابت ہو گیا. یعنی ان کے پاس طاقت نہیں تھی پانی روکنے کی، 1-1.5 دن کے بعد نہیں روک پائے تو چھوڑنا پڑا، مگر 1-1.5-2 دن جو پانی روکا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ تمام شکوک جو لوگوں کے دلوں میں تھے وہ بالکل حقیقت پہ مبنی تھے. اس وجہ سے ایک تو بین الاقوامی سطح پہ جو اللہ نے ہمیں کامیابی دی، جس پہ کہا گیا کہ آپ ایسے بند نہیں بنا سکتے کہ آپ جو مرضی پانی روک لیں. ایک طریقہ کار ہے بہتے پانی کا
بجلی بنانے کا اس میں ایک طریقہ کار ہے کہ کتنا پانی آپ روک سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ آپ ایک قطرہ نہیں روک پائیں گے. جو ہے